Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is need and importance of primary education. Actually, we are discussing about primary education. So far, we have read meaning and definitions of primary education given by different commissions and committees, aims and objectives of primary education. اور آج ہم بات کریں گے نیڈ اینڈ امپورٹنس آف پرائمری ایجوکیشن. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ تھوڑا ریکیپچولیٹ کریں گے پرائمری ایجوکیشن کون سی ایجوکیشن ہوتی ہے. تو سمپلی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے، فرسٹ 8 years آف اسکول لائف از کالڈ پرائمری ایجوکیشن. یعنی یہ جو پہلے 8 سال ہوتے ہیں جب ایک بچے کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں فرسٹ پرائمری میں، یہ جو فارمل سکولنگ جو سٹارٹ ہوتی ہے فرسٹ پرائمری سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے لے کر فرسٹ پرائمری سے لے کر 8ویں جماعت تک یہ جو بٹوین کے جو پیریڈ ہے، بٹوین جو یہ جو ایج ہے یا جو سکول ایئرس ہے، تو یہ 8 سال کا کورس ہے. تو پہلے جو 8 سال ہوتے ہیں بچوں کے، جو پہلے 8 سال ہوتے ہیں سکول میں، دیٹ از کالڈ پرائمری ایجوکیشن. تو ڈفرینٹ کمیشنز نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. اگر ہم انڈین ایجوکیشن کمیشن 1964 to 66 کی بات کریں گے، انہوں نے، چونکہ اٹ از دا ٹاک آف 1964 کی یہ بات ہے، انہوں نے اس وقت پرائمری ایجوکیشن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. یعنی اس نے کہا یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لور پرائمری اینڈ ہائر پرائمری. آئی کین سے لور اسٹیج اینڈ ہائر اسٹیج. تو اس میں انہوں نے کہا یہ جو اس نے اس وقت کہا پرائمری ایجوکیشن 7 سال کا کورس ہونا چاہیے، اور ان 7 سال کو انہوں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، لور سٹیج اینڈ ہائر سٹیج. اس کے بعد نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن 1986 اینڈ 1992 انہوں نے پرائمری ایجوکیشن کو ڈیفائن کیا ہے، یہ 8 سال کا کورس ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم 5 year پلانز کی بات کریں گے، انہوں نے پرائمری ایجوکیشن کو بولا یہ 8 سال کا کورس ہونا چاہیے. سوری. اسی طرح سے آج ہم بات کریں گے نیڈ اینڈ امپورٹنس آف پرائمری ایجوکیشن. اس میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے ریگارڈنگ نیڈ اینڈ امپورٹنس آف پرائمری ایجوکیشن، دیٹ از ڈیولپمنٹ آف ہیلدی ہیبٹس. Dear students, as you know, primary education helps in developing healthy habits like neatness and cleanliness. It helps in making them health conscious. Healthy citizens are an asset of the nation. اگر ہم پرائمری ایجوکیشن کی بات کریں گے، سب سے پہلے اس کی جو امپورٹنس یہ ہے کہ یہ بچوں میں ہیلدی ہیبٹس اور آئی کین سے گڈ ہیبٹس ڈیولپ کرتے ہیں. جس طرح سے ہیلدی ہیبٹس میں کیا کیا آتا ہے، وہاں پہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، اپنے آپ کو نیٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو کلین رکھنا ہے. یعنی ہاؤ ٹو کلین دیئر نوز، اپنے ناک کو صاف کرنا ہے، اپنے نیلز کو صاف کرنا ہے، اپنے ڈریس کو کیسے صاف رکھنا ہے، یعنی اپنے ہیئر کو کیسے کام کرنا ہے، اپنے شوز پالش وغیرہ اس کو کیسے کرنا ہے. اصل میں ان سب چیز کو ہم کہتے ہیں گڈ ہیبٹس. تو اوبیسلی جب بچہ پرائمری ایجوکیشن حاصل کرے گا، ڈیفینیٹلی اس میں یہ گڈ جو ہیبٹس ہوتے ہیں، جو ہیلتھ ہیبٹس ہوتے ہیں، یہ ان میں ڈیولپ ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، ان میں جو یہ بیڈ ہیبٹس ہوتے ہیں یا کچھ برے عادات ہوتے ہیں تو وہ اوبیسلی ایبولش ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ امپورٹنس ہے پرائمری ایجوکیشن کی، دیٹ از ڈیولپمنٹ آف ہیلدی ہیبٹس. ہم نے بچوں میں اچھے ہیبٹس ڈیولپ کرنے ہیں، رائٹ. اس کے بعد جو دوسری امپورٹنس، دیٹ از اسپرٹ آف لٹریسی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، by providing free and compulsory primary education to all children of the age group 6 to 14 years, more and more people can be made literate and illiteracy can be eradicated. جس طرح ہم سب کو پتا ہے ایون کہ ورلڈ کی ہر ایک کنٹری میں یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن
مطلب کہا جاتا ہے. یعنی میں نے پہلے کہا ہے یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے ہر ایک ملک میں وہاں پہ یہ فری اور کمپلسری ایجوکیشن ہوتی ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے ہندوستان میں بھی یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کو کہا گیا ہے فری اینڈ کمپلسری. تو کمپلسری مینز ہر ایک بچہ جس کا ایج گروپ ہے 6 to 14 ایئرس اس نے ایلیمنٹری ایجوکیشن حاصل کرنی ہی کرنی ہے. ایک تو اس پہ یہ کمپلسری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فری بھی ہے. فری ان دا سینس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے ان گورنمنٹ اسکولز یہاں پہ مطلب فیس بھی نہیں ہوتا ہے. یا میں ٹیوشن فیس کہوں گا وہ بھی فری ہے, مطلب وہ بھی وہاں پہ نہیں لیا جاتا ہے. یا فری ٹیکسٹ بکس دی جاتی ہے, ایون کہ فری یونیفارم, مڈ ڈے میل, تو یہ سب چیزیں یہاں پہ فری دی جاتی ہیں. لیکن اگر ہم کچھ ایڈوانس کنٹریز کی بات کریں گے تو وہاں پہ یہ جو فری ایجوکیشن ہے, فری ایجوکیشن مینز وہاں پہ نو اسکول فیس, وہاں پہ فری ٹرانسپورٹ, وہاں پہ فری یونیفارم, اسٹیشنری, آئی کین سے مڈ ڈے میل, وہاں پہ یہ سب کچھ چیزیں فری میں دی جاتی ہیں. لیکن انڈیا از اے پور کنٹری, یہاں پہ انہوں نے اتنا مطلب ایفرٹ نہیں کیا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ مطلب فری رکھے گا بچوں کے لیے, لیکن کوشش کر رہا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس سے کیا ہوتا ہے لٹریسی, یہ جو لٹریسی ریٹ ہے یہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو میں ایسے کہوں گا ان سمپل ورڈز اگر ہر ایک بچہ جس کا ایج گروپ ہے 6 to 14 ایئرس وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن حاصل کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو کنٹری ہے انڈیا ہے they can achieve یا it can achieve 100% literacy rate. تو obviously میں کہوں گا یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس سے کیا ہوتا ہے لٹریسی ریٹ بڑھ جاتی ہے اور یہ جو illiteracy ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. رائٹ تو اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے دیٹ از enlightened citizens. One of the importance of primary education is enlightened citizens. Dear students, primary education enlightens the future citizens of their rights, duties and responsibilities. It helps in developing their civic sense. It will help in becoming a good neighbor and then a good citizen. یعنی یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے سٹیزنز ہیں یہ مطلب ویل ایجوکیٹڈ بن جاتے ہیں. اور میں ایسے کہوں گا یعنی انلائٹنڈ سٹیزنز, ہم نے ایسے سٹیزنز پروڈیوس کرنے ہیں جو بالکل مطلب ریسپانسبل سٹیزنز بن جائے. یعنی سب سے پہلے ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں انفارمیشن مطلب حاصل ہو جائے, اپنے ڈیوٹیز کے بارے میں وہ ریسپانسبل سٹیزن بنے. ات ون پہ ضروری یل ہسا اخ بچہ تعلیم حاصل کر خاص کر ایلیمنٹری ایجوکیشن تعلیم حاصل کر تیل ہسا لگ تس پتہ یعنی مین رائٹس کیا مین ڈیوٹیز کیا یعنی مین ریسپانسبلٹیز کیا اس میں وہ سوک سینس وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. civic sense means how to behave with neighbors کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے, پیرنٹس کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے, ایلڈرز کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے, یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا, اپنے استاد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, یعنی سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے, میری کون سی ریسپانسبلٹی بنتی ہے سوسائٹی میں, ہم نے سوسائٹی کو کیسے چینج کرنا ہے, ہم نے سوسائٹی کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, یہ سینس ہم نے ان سٹیزنز میں ڈیولپ کرنا ہے. یہ تبھی ڈیولپ ہوگا جب وہ اپنی ایلیمنٹری ایجوکیشن یا پرائمری ایجوکیشن حاصل کریں. رائٹ ہاں اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنس ہے دیٹ از ہیلپس ان اچیونگ UEE. UEE مینز یونیورسلائزیشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن. ہر ایک ملک اسپیشلی اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے یعنی ہر ایک ملک کا یہ خواب ہوتا ہے, اس کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ وہ ایلیمنٹری یونیورسلائزیشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن حاصل کر سکے. تو UEE مینز کنٹری میں کوئی بھی بچہ الٹریٹ نہیں رہنا چاہیے, اسپیشلی جس کا ایج گروپ ہے 6 to 14 ایئرس. میں اس کو ایسا کہوں گا یعنی کوئی بھی بچہ چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو, چاہے وہ رچ ہو چاہے وہ پور ہو, چاہے وہ رورل ایریا سے بلانگ کرتا ہے چاہے وہ اربن ایریا سے بلانگ کرتا ہے, کوئی بھی بچہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. یا میں ایسا کہوں گا کوئی بھی بچہ جس کا ایج گروپ ہے 6 to 14 ایئرس الٹریٹ نہیں رہنا چاہیے. یہ ہر ایک ملک کا خواب مطلب ہوتا ہے. تو یہ جو انڈیا ہے اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے انڈیا بھی مطلب کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کو حاصل کر سکے. تو اس کے لیے مطلب کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہم نے ایلیمنٹری ایجوکیشن کو مطلب ہر ایک
लेवल पे हमने या हर एक जगह हमने एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, यानी चाहे वो गांव हो, चाहे वो देहात हो, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, हर एक जगह पे हमने गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, एलिमेंट्री स्कूल्स हमने एस्टेब्लिश करने हैं, ताकि ये जो बच्चे हैं वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर सके। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का यही फायदा है कि अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इससे क्या होगा, हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव कर सके, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्राइमरी एजुकेशन की, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, primary education helps the children in developing sense of oneness, love for their country, its composite culture, and inculcates in them a sense of sacrifice, service, and loyalty, and thus promotes national integration and universal brotherhood. तो इसका जो अहम मतलब मकसद है प्राइमरी एजुकेशन का, वो ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स कौमी यकजहती, कौमी यकजहती। तो कौमी यकजहती में हमने ये देखना है, ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, इससे क्या होता है, बच्चों में वो वननेस फील होता है, यानी ऐसा सारी कुनी फ्रॉम, अगर मैं कहूँगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चलो अभी कश्मीर तो डिस्प्यूट एरिया है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमने बच्चों में वो वननेस, वो फील, वो डेवलप करना है। और इससे क्या था, यानी सोन मुल्क, यानी हमारा मुल्क सबसे मतलब जो तरजीह दी जाती है, सो गो पन मुल्क आसन। तो इससे क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन से ये मतलब आई कैन से ये जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, ये हमने बच्चों में डेवलप करने हैं रिगार्डिंग नेशनल इंटीग्रेशन, यानी लव फॉर देयर कंट्री, अपने मुल्क के लिए मोहब्बत रखना है, जो हमारा कल्चर है उसके साथ मोहब्बत रखना है, अपने कल्चर को अपनाना है, और इसके साथ साथ लोगों में वो, बच्चों में वो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, पन्निस मुल्क खतर कुर्बानी दी, ये चीज़ या नम क्वालिटी बच्चस में डेवलप करना। ये तभी डेवलप होगा जब हम उनको एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करें, राइट। हाँ, उसके बाद जो लास्ट है दैट इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ एजुकेशन। असल में ये पहला इंपॉर्टेंस होना चाहिए, लेकिन अब कोई बात नहीं है, तो मैंने पहले ही कहा है, ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इट इज द फाउंडेशन स्टोन, इट इज द फाउंडेशन स्टेज ऑफ होल एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए चाइल्ड। अगर हम एक बच्चे की बात करेंगे, उसका जो बुनियादी स्टोन है, उसका जो बुनियादी मतलब फाउंडेशन है, वो तो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी प्राइमरी एजुकेशन मतलब पे ही उसका जो उसकी जो फर्दर एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और आई कैन से यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वो इसी पे डिपेंड करती है। अगर मैंने पहले कहा है, यह वनान यह बेसिक स्टोन यथ पे बुनियाद कलान। सपोज अगर मकान बनावन, तमिस गो सह कून कन तथ पे खूबसूरत मकान बनावन, दपान अगर सह मजबूत तेल हसा बन पूरी इमारत बन मजबूत। अगर खुदा बचेन तथ मज कह क्रैक्स रोज, तथ मज कह वीकनेस रोज, कह कमजोरी हसा रोज तथ मज, ओबियसली खूबसूरत मकान पे बनावो, दपान तथ तुथ वैल्यू कह तथ मज कमजोरी रूजित। सेम इज द केस विद प्राइमरी एजुकेशन। अगर हमारी प्राइमरी एजुकेशन मतलब स्ट्रांग होगी, ठीक ठाक होगी, उसकी जो फर्दर एजुकेशन है वो भी ठीक हो सकती है, मतलब वो भी ठीक होगी। और अल्लाह बचाए अगर प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई वीकनेस रही बच्चे में, तो उसकी जो फर्दर एजुकेशन है उसमें भी तो वीकनेसेस रह सकती हैं। दिस इज ऑल अबाउट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।